امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام گزرے رحمتاللہ تعالی علیہ، اور اس وقت مدینے اور مکے میں اس ہمارے زمانے میں مدینے اور مکے میں جس آدمی کی فقہ پہ عمل کیا جاتا ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ گویا اس وقت بھی مکے اور مدینے میں جن کا فتویٰ چلتا ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ بہت بڑے امام تھے۔ مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں میرے پاس ان کی حدیث کی کتاب ہے۔ کیا بات تھی اس شخص کی، بہت بڑے امام تھے، لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی، اور بغداد سارا ان سے فتوے لیتا تھا۔ امام صاحب سے کسی نے پوچھا حضور کبھی پریشان بھی ہوئے فتویٰ دیتے؟ فرمانے لگے ایک بی بی آئی تھی مسئلہ پوچھنے، بڑا پریشان کر گئی۔ ایک بی بی مسئلہ پوچھنے آئی، بڑا پریشان کر گئی۔ لوگوں نے کہا حضور بی بی؟ فرمانے لگے میں نے گھر کے اندر جگہ بنائی ہوئی تھی، ایک پردہ لٹکتا تھا، اس طرف میں بیٹھتا تھا، اس طرف اگر کوئی عورت مسئلہ پوچھنے آتی تو پردے کے اس پار بیٹھ کے وہ بات کرتی۔ روٹین میں عورتیں طلاق کے مسائل، گھر کے چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہوتے تھے ان پر سوالات پوچھتی تھی۔ میرے خاوند نے مجھے یوں کہہ دیا ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ تو میرے بیٹے نے مجھے آ کے بتایا کہ ایک بوڑھی عورت آئی ہے باہر مسئلہ پوچھنے، توجہ کرنا ذرا بات پر، اور خاص غور کرنا کہ عرض کرنے لگا ہوں۔ فرماتے میرے بیٹے نے بتایا کہ ابا جی بوڑھی سی عورت ہے، وہ کہتی ہے میں نے امام صاحب سے سوال پوچھنا ہے۔ فرماتے پردے کے پیچھے بٹھایا، میں بھی بیٹھ گیا تو بی بی آئی اور جچے تلے لفظوں میں فٹافٹ اس نے بات شروع کر دی۔ عورت کو حکم ہے غیر محرم سے بات کرے تو میٹھے انداز میں نہ کرے، میٹھے انداز۔ مرد کے لیے بھی حکم ہے بیویوں سے گفتگو کرے تو اس طرح کے جملوں میں نہ کرے جس سے توجہ پیدا ہو، نوٹی سی دو حرفی بات کرے۔ یہ سارے میرے بھائی ان چیزوں کا دھیان رکھا کریں۔ عورت غیر محرم کے ساتھ میٹھی گفتگو کرنا، دلوں میں کجی پیدا ہو، یہ منع ہے۔ امام صاحب فرماتے بوڑھی تھی پر اس نے بات چھیڑی پردے کے پیچھے بیٹھ کے، تو بڑے جچے تلے 2-3 جملوں میں کہنے لگی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ کہتے میں بڑا تیار تھا اور میں اللہ نے بڑا علم سے انہیں نوازا تھا، کہتے میں پریشان کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بی بی پریشان کر گئی۔ یہ متقی لوگ تھے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا بی بی پوچھو۔ کہنے لگی حضور میں محنت کی کمائی سے روٹی کھاتی ہوں، چرخہ رکھا ہوا ہے، سوت کاٹ کے اس کی کمائی کھاتی ہوں، سارا دن مزدوری کرتی ہوں، کبھی کبھی کام رہ جاتا ہے تو 14ویں کے چاند کی روشنی میں چھت پہ بیٹھ جاتی ہوں تو چرخہ کاٹتی ہوں۔ بادشاہ کا لشکر میرے قریب سے کبھی کبھی گزرتا ہے، ان کے پاس بڑی بڑی لالٹینیں، بڑے بڑے ان کے پاس روشنی کے بندوبست ہوتے ہیں۔ لشکر بادشاہ کا گزرتا ہے تو بہت بڑا لشکر ہوتا ہے، کئی کلومیٹر تک وہ گزرتا جاتا ہے، تو کئی دفعہ اچانک اس کی روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑ جاتی ہے۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اس روشنی میں جو میں سوت کاٹتی ہوں اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتا ہے میں تڑپ کے رویا۔ بی بی تو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں، اتنی باریک۔ کہنے لگی بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، مزدوری کر کے روٹی کھاتی ہوں۔ پوچھنا یہ تھا او بھائیو، یہ بھی تو یہی وقت گزار کے گئے ہیں نا، یہ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے، یہ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتے تھے جن کا ہم پڑھتے، یہ بھی اسی دین کے ماننے والے تھے جس کا یہ لوگ ماننے والے۔ ہم کدھر نکل گئے؟ پرواہ ہی نہیں، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں۔ لیکن اولیاء اللہ کی صفت، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں چکرا گیا اور میں نے اس سے پوچھا پہلے تو اپنا تعارف کرا، تو ہے کون؟ تو کون ہے؟ اس نے کہا حضور تعارف چھوڑے، جو مسئلہ پوچھنے آئے اسے اپنا ڈیٹا بھی دینا پڑتا ہے، ہمیں بتا دیا تو چھوڑے۔ فرمایا نہیں پہلے بتا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں، وہ جو بغداد میں بابا ننگے پیر پھرتا ہے تو کوئی جانور گوبر بھی نہیں نہ کرتا گلیوں میں، وہ نیک بابا، میں اس کی بہن ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں رو پڑا۔ میں نے کہا آپا او میری بہن، کوئی اور آتا تو میں فتویٰ یہی دیتا کہ تو کو چھین کے روشنی تو نہیں نہ لیتی، خود پڑ جاتی ہے، جائز ہے تیرے لیے، لیکن تو چونکہ بشر حافی کی ہمشیرہ ہے تو تیرے لیے جائز نہیں، تو نہ یہ کر، تیرے لیے تقوی والا فیصلہ ہے میرا، تقوی والا، تو نہ یہ کام کر۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بی بی چلی گئی پر میں ساری رات روتا رہا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
یہ پرہیزگار لوگ تھے۔ او بھائی، ولی کی کرامت یہ تھوڑی ہے کہ جب سے میں گیا ہوں پھونک مروائی تو میری دکان بڑی چلی۔ یہ کوئی علامت ہے ولی ہونے کی؟ کس چکر میں پڑ گئے؟ اولیاء اللہ کی علامت یہ ہے کہ وہ تیرے اندر سرور ڈال دے رسول اللہ کی محبت کا۔ ولی اللہ کی علامت اقبال کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوائے یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، مشکل کر دے، تیرا مرنے کو دل کرے، تیرا دل کرے کہ مروں گا تو محبوب کے جلوے پھر سے نظر آئیں گے۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق۔ ایک بزرگ تھے شاہ بقی الدین ابن مخلد، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ ان کو حضور کی حدیث سے جو خاص شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں لو لگ گئی، حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا۔ میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن حنبل کے پاس آنے کے لیے، رستے میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی، ٹوٹ گئی، بکھر گئی، میں جزیرے پہ اتر گیا، اور بھی کئی لوگ تھے۔ ایک مہینہ وہاں رہنا پڑا، بارشیں ختم ہوئی، موسم ٹھیک ہوا، ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں بیٹھا، دوبارہ بغداد کیا، مجھے سفر طے کرتے 2.5 مہینے گزر گئے، وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا۔ نکلا تھا علم حاصل کرنے، جب بغداد شریف پہنچا لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں؟ انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا ہے، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، مسجد مدرسہ سیل کر دیا۔ امام صاحب کہاں ہیں؟ کہا گھر کے اندر قید ہیں۔ ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا، چاروں جانب پولیس کھڑی، اور ویسے بھی بغداد میں کرفیو، ہر چوک چوراہے میں پولیس والے کھڑے۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں، وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا۔ کو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ کہتے پہنچ گئے، اب پتہ چلا کہ کرفیو ہے، سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے، گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں پہرے ہیں، امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا۔ کہتے میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا کسی طریقے گاڑی بتا۔ کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، سخت حالات ہے۔ وہ کوئی طریقہ، میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا اور گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا۔ کہتے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نا ہم جنگل پہاڑ اور دشت میں، ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دے کے آ گیا واپس۔ اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے، بڑی تجویزیں سوچیں، بڑی تجویزیں، کام والا بن جاؤں، پھیری لگانے لگ جاؤں۔ پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڑھی پہ رکھ کے تو کوئی خریدنے نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا، کس طرح کروں، کیا کروں، بڑی سوچیں۔ بالآخر میں نے طے کیا، اللہ اکبر، میں نے نہ کپڑے پھاڑ لیے، امامہ اتار دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے باندھ لیا، اور امام احمد بن حنبل کی 3 گلیوں پیچھے میں نے دروازہ دروازہ صدا لگانی شروع کی، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں۔ کہتے ہیں ایک ایک دینار مانگتے 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 آزم یار منون دی خاطر اساں کی پیش وٹائے۔ کہتے ہیں مانگتے مانگتے نا میں امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آیا۔ امیر گھر کا بچہ تھا، بڑے پیسے جیب میں ہوتے۔ امام کے دروازے پہ صدا لگائی، کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کہتے ہیں نور بھرا دروازہ کھلا، ایک گورے مکھڑے والا، سفید داڑھی والا، سونے امامے والا، چمکدار آنکھیں، نورانی شباہت۔ کہتے امام احمد بن حنبل باہر آئے اور جیسے ایک دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونیا تیرے قربان جاؤں، میں دینار لینے نہیں آیا، محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا ہوں۔ کہتے امام کی بھی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے اس حال میں آزم یار منون دی خاطر اساں کی پیس وٹائے،
کہا حضور کیا کرتا، یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، میں تو کہاں سے چلا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، کیا کروں؟ امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا، کوئی سیکھنے والا نہیں مل رہا تھا، تم مل گیا۔ کہنے لگا حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے، آپ جتنا چاہیں 2 4 5 منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں، میں اگلے دن یاد کر آیا کروں۔ کہتے 2 سال لگ گئے، شاگرد کہاں ملیں گے ایسے، کہاں مرید ملیں گے، گزر گیا دور۔ کہتے ہیں کہ میں نا ہر روز فقیر بن کے جاتا، 3 گلیاں پیچھے مانگنا شروع کرتا، کچھ حق نہ کرے، 2 سال دروازے پہ جاتا، آگے پیالہ کرتا، امام 1 دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے۔ کہتے حالات بدل گئے، 2 سال کے بعد حکومت بدل گئی، امام کا مدرسہ بحال ہو گیا، رش ہو گیا، بادشاہ بڑا عقیدت مند تھا، جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا، جس دن میں گیا تو رش لگا ہوا تھا۔ کہتے حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی، اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ فرمانے لگے پتر ادھر آ، تو آگے آ کے بیٹھ، لوگ دین سیکھنے آتے ہیں، تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا، اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا، تجھے میں دیا کرتا تھا، اور اب باقی پڑھا کریں گے، تجھے دیا جائے گا، اور تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا۔ زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، وہ شخص چلا گیا، کون حکمران تھا کون نہیں تھا، لیکن استاد شاگرد کے ادب کی داستان قیامت تک باقی رہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے میں غلام خریدنے گیا، اس نے میرے ساتھ شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کے لے جانے ہیں، میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا، رات کو نہیں کروں گا۔ فرماتے میں لے آیا، گھر لا کے میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا۔ کھائے گا کیا؟ حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، جس نام سے پکارو گے آ جاؤں گا، جو دو گے کھا لوں گا۔ کہا کس کمرے میں رہو گے؟ کہا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے۔ کہتے میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے ہیں، پسند کر لو۔ ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ اس نے پسند کر لیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے میں اسے کام بتاتا پر اتنی محنت سے کرتا کہ کمال کر دیتا، میرے اشارے سمجھتا۔ ایک دن میں تہجد کے وقت اٹھا، اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار رہا تھا۔ سنو ولیوں کی توبہ، فرماتے اس کے کمرے سے چیخنے کی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معافی دے دے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، نور ہی نور، اور وہ روتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ فرماتے ہیں وہ خود ہی بولا، اور معافی دیکھو بھائی، توبہ دیکھو اللہ والوں کی۔ کہنے لگا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے زندگی دی، نعمت دی، آنکھیں دی، کان دیے، سانسیں چلائی، بغیر مانگے سارا کچھ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں دن رات تیری بارگاہ میں جھکا رہتا، پر مجھے معاف کر دے۔ میرے اوپر امام احمد بن حنبل کے بھی حقوق ہے، میرے مالک کا بھی حق ہے، اس لیے میں دن سارا عبادت نہیں کر سکتا، بس 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، رات میں جاگتا رہتا ہوں تیرے حضور۔ اللہ وہ جو سارا دن میں عبادت نہیں نہ کر پاتا مجھے معاف کر دے، خدایا میری غلطی معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے۔ اور راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی توندے، فجرے اوہی گناہگار کا آمن، سب تو نہیں، یا اللہ چاہیے تھا میں 24 گھنٹے سجدے کرتا، بخش دے، یہ میری خطا معاف کر دے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اور درویش کہنے لگے رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی، ستے امیان جگاوے۔ یا اللہ معاف کر دے، میں سارا دن سجدے نہیں کر پاتا، سارا دن لمبی نہ، معافی دے دے، یہ توبہ ہے اللہ والوں کی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فجر کے وقت وہ میرے ساتھ مسجد گیا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا،
میں اس کو کونے میں لے گیا. میں نے کہا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے, جا میں اپنے حق معاف کرتا ہوں, مکان تیرے پاس رہے گا, کھانا تجھے ملے گا, تو آزاد ہے. اس نے کہا حضور ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ ہماری تو خواہش ہے نا کہ بندہ اس وقت ملنے آئے جب میں تسبیح پڑھ رہا ہوں, کوئی اس وقت گھر پہنچے جب میں سجدے میں, ان لوگوں کو پتا چلے بڑا نیک ہے, بڑا نمازی ہے. اس وقت کسی کی نظر پڑے جب میں بالکل قرآن پاک پہ بیٹھا ہوں. فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا تو آزاد ہے, تو کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے, توبہ دیکھ لی. امام صاحب فرماتے وہ پھر تڑپ کے رویا, سجدے میں سر رکھا, تو نے یہ کیا عجب کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا. میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں, میں سراپا مخزن راز تھا, میں رہا تھا مدت و راز میں. یہ تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے بھی کھینچ لایا مجاز میں. اے اللہ پردہ ہی کھول دیا ہے تو نے, یہ عبادتیں, یہ توبہ, یہ ریاضتیں, یہ تیرا میرا راز تھا. اللہ تو نے پردے ہی کھول دیے, مہربانی کر مجھے پردہ پوشی عطا فرما. اللہ معاف کر دے, مجھے پردہ پوشی عطا کر. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سجدے میں اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا, پھر وہ گرا, اس کی روح پرواز کر دی, پرواز کر دی, چلا گیا, رخصت ہو گیا. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل, اور امام احمد بن حنبل وہ عظیم ہستی ہیں. اللہ کے بندے کہتے ہیں جس بندے نے امام احمد بن حنبل سے پیار کیا وہ سمجھ لے اس نے رسول اللہ کی سنت سے پیار کیا. کیا بات تھی اس شخص کی. امام احمد بن حنبل ایک بڑی پروقار لیکن امام شافعی کے شاگرد تھے. امام احمد بن حنبل کی ایک ہی بیٹی تھی. وہ کہتی ہے میں نے اپنے ابا جی کو دو ہی کام کرتے دیکھا, سارا دن رسول اللہ کا دین پڑھاتے اور ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد میں اور نبی پاک کے درود و سلام میں مشغول رہتے. لیکن میں نے اپنے باپ کو ہمیشہ ایک کام کرتے دیکھا, دو مشغلے تھے, سارا دن دین پڑھانا, ساری رات عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں گزارنا. ایک کام میں نے بڑا مستقل دیکھا کہ میرے ابا جی ہمیشہ اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. کوئی بھی نیک عمل کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تو پہلے امام شافعی کے لیے دعا مانگتے. وہ بچی چھوٹی سی تھی, ابھی اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ بالغ ہو سکے, تو وہ کہتی ہے میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ آخر وہ کتنا بڑا شخص ہے کہ جس کے لیے میرا والد, میں بیٹی ہوں, میرے لیے دعا بعد میں مانگتا ہے, اور ان کے لیے پہلے وہ کتنا بڑا شخص ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہتے تھے, امام شافعی قاہرہ میں رہتے تھے, اور مہینوں کا سفر تھا, ممکن ہی نہیں تھا آنا جانا, ممکن ہی نہیں تھا. خیر امام ایک وقت ایسا بھی آیا, بیٹی کہتی ہے میری بڑی دعا تھی کہ کبھی میرے ابا جی کا استاد آئے, میں کبھی اس کاریگر کو بھی دیکھوں جس نے اس جیسا ہیرا تراشا ہے. دل کرتا تھا میں اس معمار کو بھی دیکھوں جس نے اتنے خوبصورت نقش و نگار والی عمارت بنائی ہے, میں اسے تو دیکھوں, دل بڑا کرتا تھا, میں دعا مانگتی تھی. خیر ایک دن امام شافعی کا خط آ ہی گیا, کہنے لگے احمد بن حنبل مجھے پتہ چلا ہے بغداد میں ایک محدث رہتے ہیں جو بڑے بوڑھے ہیں اور ان کے پاس نبی پاک کی ایک حدیث ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی جلدی بغداد آؤں اور آ کے ان سے وہ حدیث حاصل کروں, وہ سنوں. روایت حدیث بہت بڑا مرتبہ ہوتا تھا. خط آ گیا تو امام احمد بن حنبل تو گویا بات ہی اور طرح کی ہو گئی نا, وہ تو مسئلہ ہی اور طرح کا ہو گیا نا. میں کو جیتے میرا دل بر سونا تے میں کیوں کر اس نو بھاواں, ویڑے میرے وڑدا ناہی کئی لاکھ وسیلے پاواں. آج جب پتہ چلا نا تو حال بدل گیا. وہ تو وجد کرنے لگے امام احمد, بیٹی سے کہنے لگے بیٹی تیاری کر لے, ہر چیز نہیں ہونی چاہیے, میں تیرے ساتھ لگتا ہوں, صفائیاں مل کے کریں گے, آج رانائیاں بکھریں گے. جب وہ آئے گا تو پھر دیکھے گی دنیا کہ کس طرح کسی نے کسی کی عقیدت کی ہے. امام کو خط ملا, ادھر سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیاری کرنے لگے اور امام شافعی چلنے لگے. جب چلے تو مہینوں کا سفر طے کر کے پہنچے. بچی کہتی ہے میرے دل کے اندر بہت بڑا زاویہ تھا, بہت بڑا, وہ بہت بڑے ہوں گے, کیا بات ہو. جب وہ تشریف لائے تو کہتی ہے میرے ابا جی جو تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک چپاتی پوری نہیں کھایا کرتے تھے,
آدھی روٹی ایک وقت میں ہوتی تھی اور زیادہ تر روزہ ہوتا تھا. فرماتی ہیں جب ان کے استاد آئے نا تو میں نے 8 روٹیاں پکا کے رکھی احتیاطاً, لیکن استاد صاحب ساری کھا گئے. میرا خیال تھا کہ وہ اگر آدھی کھاتے ہیں تو وہ آدھی سے آدھی کھاتے ہوں گے, وہ ساری روٹی کھا گئے. فرماتے ہیں حد ہو گئی. میرے دل میں خیال تھا کہ میرے ابا جی ساری رات بیدار رہتے ہیں تو ان کے استاد مغرب سے ہی مصلے پہ بیٹھ جائیں گے, ان سے بھی زیادہ پرہیزگار ہوں گے. لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا کہ حضرت امام شافعی تشریف لائے, 8 روٹیاں کھائیں, عشاء کی نماز پڑھی اور لیٹ گئے. میرے ابا جی ساری رات نفل پڑھتے رہے, وہ ساری رات آرام کرتے رہے. میں نے تہجد کا پانی رکھ دیا تھا کہ سویرے اٹھیں گے امام شافعی تہجد میں تو وضو کریں گے, کہتے پانی بھی اسی طرح پڑا رہا, وہ کمبل میں رہے. فجر کا وقت ہوا تو امام احمد بن حنبل نے ان کے دروازے کے قریب ہو کے کہا حضرت جماعت کا وقت ہو گیا. کہتے بستر اتارا, وضو بھی نہیں کیا, مسجد چلے گئے. نماز پڑھ کے آ کے پھر لیٹ گئے. میرے ابا جی اشراق چاش تک پھر مصلے پہ بیٹھے رہے. کہتی ہے میں بڑی بدگمان ہوئی. پھر میں نے 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو سمجھایا کہ تھکے ہوئے تھے اس لیے آج عبادت نہیں کی, کل کریں گے. لیکن اگلا دن آیا تو انہوں نے پھر اسی طرح کھایا, ساری رات پھر اسی طرح رہے. فرماتی ہیں بس وہ آہستہ آہستہ 3-4 دنوں میں میرے ذہن میں جو زاویہ تھا وہ سارا زمین بوس ہو گیا. میں نے کہا نہیں, میرے ابا جی نے جس دور میں دیکھا تھا اس دور میں شاید حالات اور ہوں, آج تو اور ہے. فرماتی ہیں 4-5 دن کے بعد وہ رخصت ہونے لگے. پردے کے پیچھے میں سن رہی تھی. میرے والد کہنے لگے حضور وقت کیسا گزرا؟ کہنے لگے یار تجھے کیا بتاؤں, 2-3 مہینے رستے میں آیا ہوں تو بچ کے جان بچانے کے لیے 2-4 لقمے کھاتا رہا ہوں. پتہ نہیں لوگوں کا رزق کس طرح کا تھا, پتہ نہیں جانور بھی صحیح ذبح ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے. جب تیرے دسترخوان پہ آیا ہوں تو میں نے تجھے سینچا ہے, سوارا ہے. مجھے پتا ہے تو ایک لقمہ بھی حرام نہیں رکھ سکتا, اور میں نے تیرے لنگر سے نور نکلتے دیکھا ہے. اور یہ وہ والا کھانا ہے جو اندر جا کے بوجھ نہیں بنتا, نور بنتا ہے. اس لیے میں تیرے رزق کو نور سمجھ کے کھاتا رہا ہوں. زندگی بھر کبھی 2 اکٹھی نہیں کھائیں, پر یہاں 8 روٹیاں کھاتا رہا ہوں, یہاں اپنے گھر میں یا تیرے گھر میں. ورنہ رستے میں تو میں بڑا پریشان رہا. اور فرمانے لگے تجھے پتا ہے کہ میں ساری رات کیا کرتا رہتا تھا؟ کہ حضور نہیں. فرمانے لگے جو تو عشاء کی نماز میں تلاوت کرتا تھا نا سورتوں کی, میں ساری رات بستر میں لیٹ کے ان کی تفسیر کرتا رہتا تھا. اور میں نے ایک آیت کی 100 تفسیریں کی ہیں رات بھر جاگ کے, 100. تو نے دیکھا میں بغیر وضو چلا جاتا تھا سویرے؟ کہ حضور ہاں. فرماتے اس لیے کہ میرا وضو ٹوٹتا ہی نہیں تھا, میں ساری رات تفسیری نقطے بیان کرتا رہتا تھا. بیٹی کہتی انہوں نے 2 جملے کہے اور میں رونے لگی. میرے والد آئے تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا ابا جی میں کیا سمجھی تھی اور یہاں نکل کے آیا. آپ اگر ساری رات نفل پڑھتے ہو تو اپنی ذات کے لیے, اور امام شافعی ساری رات جاگ کے باتیں یاد کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے سینوں میں اتارتے ہیں, صرف اپنے لیے نہیں, یہ تو رسول اللہ کی امت کے لیے زندہ ہے. میں کیا سمجھی تھی او بھائی, میں نے کہا مجبوری اور بے وفائی میں فرق ہوتا ہے. ذرا چھلکا اتار کے دیکھ تو صحیح, تجھے پتا تو چلے اندر حالات کچے ہیں کہ پکے. 1 منٹ میں لوگ بدگمان ہو جاتے. خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو, بے قرار نہ کرو, بے سکون نہ کرو. رب کی یاد میں آ جاؤ, درود و سلام میں آ جاؤ, نعت کے حسن میں آؤ, تلاوت کی دنیا میں آؤ, سجدوں کے نور میں آؤ. آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی صفائیاں کریں. آؤ نہ کبھی کوئی بوڑھا, دادی, نانی, دادا, ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کریں. یہ کیف والی جگہ ہیں, یہ سرور والی جگہ. اتنی بے چین ہماری زندگی ہے, بے قرار ہے, تڑپتے ہوئے لوگ, لڑتے ہوئے لوگ, ایسے لگتا ہے ابھی ایک دوسرے کا گریبان تھام لیں گے. بے قرار, بے چین. کسی کو ملنے گئے ہیں, کو آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دقت میں ہے. اپنے آپ کو سکون دیں. آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے, کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑے تو 2-4 تسبیح درود شریف پڑھی جاتی ہے. یعنی ذوق بن جاتا ہے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے, کوئی سرکار کو یاد کر لے, تنہائی مل گئی. ہمارا مزاج جس سختی کا شکار ہے, وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ آزمائش میں ڈال گئی. تو میرے بھائی زندگی میں اطمینان حسن ہے, اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے. وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں. سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے, زبان میٹھی رہے, وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے.
وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے. زبان میٹھی رہے گی. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے. جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہے, طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے, وہ درود شریف پڑھے, اس کا دل سکون میں آئے گا. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین.